الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الکتاب وقال فی مکان آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المہین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ آقائے نامدار احمد مختار سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیہ سفوت آدمیہ تتمہ دور سما ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقدس معاب بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر پڑھنے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، امام عشق و محبت، آفتاب شریعت، مہتاب اہل سنت، سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی، علی غوث ہے بالا تیرا، واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حاضرین محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مستونہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، باری تعالی اللہ عز و جل کائنات کے لوگوں سے خطاب عظیم فرماتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ تبارک تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مقدس میں دنیا کی سب سے بڑی کتاب اور سب سے اعلیٰ کتاب اور پوتر کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا، اس
آیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں کچھ اور باتیں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہیں تو سبھی انسان، آپ بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب انسان ہیں، لیکن آپ میں سے اگر کوئی پولیس والا ہے تو حکومت کی نظر میں، آپ کی نظر میں ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک عہدہ ہے۔ کوئی اعلیٰ افسر ہے تو ان کا ایک اونچا مقام ہے، کوئی کورٹ کا جج ہے تو ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اور اگر اس شہر کا کوئی بدھایک ہے، ایم ایل اے ہے تو ان کا بھی ایک اعلیٰ مقام ہے، اور پھر اس شہر کا، پوری ریاست کا کوئی ایک سی ایم ہوتا ہے، ان کا ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے، پھر ان سے بھی بڑا پورے دیش کا پی ایم ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، ان کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ جو خاص ہوتا ہے ان کو خاص فیسلٹیاں دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی ریلوے میں کام کرتا ہے تو ان کو ریلوے میں بہت ساری سویدھائیں، کوئی فوج میں نوجوان کام کرتا ہے تو ان کو ہر چیز پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، پورا پیسہ نہیں لیا جاتا، وہ ٹرین میں فری میں سفر کرتے ہیں۔ ریلوے والے کہیں سے کہیں پوری انڈیا کا سیر کر سکتے ہیں، انہیں ان کی بیوی، ان کے بچوں سے کوئی ٹکٹ کا پیسہ نہیں لیا جاتا، ان کے پاس ایک پاس ہوتا ہے، وہ پاس دکھا دیتے ہیں اور ہر جگہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یوں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس فرش گیتی کے اوپر، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے مبعوث فرمایا ہے، لیکن ہر انبیاء کا مقام ایک سا نہیں ہے، کوئی پیغمبر آپس میں برابر نہیں ہے۔ ارے موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، سبحان اللہ، ان کا مقام اپنی جگہ بلند ہے۔ حضرت زبور کا حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام بلند ہے۔ حضرت سلیمان وہ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات میں بادشاہت عطا فرمایا، پوری دنیا کا، پورے وشو کا بادشاہ بنایا، اور وہ بادشاہ صرف انسانوں کے نہیں تھے، وہ جناتوں کے بھی بادشاہ تھے، اور وہ چرند کے بھی بادشاہ تھے، پرند کے بھی بادشاہ تھے، اور خطرناک جانور یعنی شیر اور درندوں کے بھی وہ بادشاہ تھے، سبحان اللہ، سمندر کی مچھلیوں کے بھی وہ بادشاہ تھے، سبحان اللہ۔ وہ طاقت اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو پتہ کیا چلا، یعنی ہر پیغمبر ایک سا نہیں ہے، ہر پیغمبر کا مقام اونچا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک علم والے کے اوپر میں ایک اس سے بھی بڑا علم والا رکھا ہے، ہر کوئی درجے میں آپس نہیں ہوتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے، کیا وہ آیت کا مفہوم اور آیت کا ترجمہ یہ ہے، کیا ان پڑھ اور جاہل آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا رات کی تاریکی اور دن کا اجالا آپس میں برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن کہتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ بعض رسول ہیں جن کو ہم نے بعض پر درجہ عطا کیا ہے، فوقیت عطا کیا ہے، مقام عطا کیا ہے۔ ایک رسول دوسرے رسول پر بلند ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے انسان میں کوئی علم والا ہے اور کوئی عالم دین ہے، کوئی IAS آفیسر ہے، کوئی جج ہے، کوئی کلیکٹر ہے، ہر کسی کا مقام الگ الگ ہے۔ ارے دنیا کا یہ مقام ہے، وہ دنیا کا یہ مقام ہے۔ اگر پولیس والے کے ساتھ رہو گے تو جیب قطرہ تمہاری جیب کو نہیں قطرتا ہے، تمہاری جان محفوظ ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس شہر کا سب سے بڑا انسان ہے، وہ شادی محلوں میں جاتا ہے، انہیں اسپیشل دروازے سے لایا جاتا ہے، ان کے لیے گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں، ان کا ویلکم کیا جاتا ہے، ان کی شان میں نعرے لگائے جاتے ہیں، ان پر پھولوں کا بوچھار کیا جاتا ہے، تو انسان آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر انسان کا مقام دوسرے انسان سے بلند ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار اولیاء کاملین دنیا میں آئے ہیں، ہر ولی کا مقام ایک سا نہیں ہے، کوئی ولی اس سے بڑا ہے، کوئی ولی ان سے بڑا ہے، کوئی ولی ان سے بڑا ہے، اور یوں ہی اللہ تبارک تعالیٰ
کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کو خوش کر لیتے ہیں، اپنی تہجد کے ذریعے، اپنی نوافل نماز کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے اللہ ان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے اور انہیں درجوں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اور انہی کے لیے قرآن بشارت دیتا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر جنت کی بشارت دیا ہے، اور اللہ نے ان کی پہچان قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ ولی وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، ارے ولی وہ ہوتے ہیں جو تقوی شعار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، قائم اللیل ہوتے ہیں، صائم الدہر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کا مقام اونچا کر دیا ہے، ان کی پہچان قرآن پاک نے یوں فرمائی ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ارے یہ ولی وہ ہیں جو اپنی راتوں کو سجدوں میں گزار دیتے ہیں، سجدوں میں گزار دیتے ہیں، تلاوتوں میں گزار دیتے ہیں، اور اپنی کروٹوں کو اپنی بستروں سے جدا رکھتے ہیں، یہ راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ارے جنہوں نے اتنا تپسیہ کیا ہو، اتنی محنتیں کیا ہو، اتنے مجاہدہ کیا ہو، کیا ان کا مقام بلند نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک ولی کا مقام بتاتا ہوں، ان کا مرتبہ بتانا چاہتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ارے بولو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ بولا کرو۔ مسجد میں آئے ہو، سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ اکبر اللہ کی تسبیح ہے، الحمدللہ اللہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ بولو گے، اللہ تمہیں بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور یہاں نیکی کمانے کے لیے آئے ہو، جو بات پسند آتی جائے بلند آواز سے سبحان اللہ کہا کرو۔ یہ آگے والے جو بیٹھے ہیں یہ زیادہ بولا کریں، پیچھے والوں کو شاید سمجھ میں نہیں آتی، ایک بار طلب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے اس بنی اسرائیل کے ولی کے بارے میں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ دیکھیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، بنی اسرائیل کا وہ ولی کون ہے؟ آصف بن برخیہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن نے جو کہا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ان کے پاس یعنی آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کس چیز کا علم تھا؟ کتاب کا علم تھا۔ کیا قرآن کا علم تھا؟ نہیں، قرآن تو اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، وہ تو سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ میرے نبی تو نبی آخر الزماں بن کر آئے ہیں، خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، تو پھر کون سے کتاب کا علم تھا؟ اللہ اکبر، تو زبور کا علم تھا۔ یہ زبور کن پہ نازل ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ زبور شریف اللہ کی مقدس کتاب ہے، 4 بڑی کتاب جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبران اعظام پر نازل فرمائے۔ ایک توریت ہے، زبور اور انجیل، اور چوتھا قرآن مقدس ہے۔ توریت سیدنا عیسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل جناب عیسیٰ روح اللہ پر، زبور جناب داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مقدس ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جو دین داؤد علیہ السلام کا تھا، جو کتاب داؤد علیہ السلام کا تھا، وہی کتاب ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا بھی تھا۔ سمجھے آپ؟ سلیمان علیہ السلام جو فالو کرتے تھے وہ بھی زبور شریف کو ہی پڑھتے تھے اور زبور کی ہی قانون کو نافذ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی زبور کا علم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد عظیم فرماتے ہیں، بہت بڑی تخت لگی ہے، وہاں پر جناتوں کی تعداد ہے، انسانوں کا ازدحام ہے، جناتوں کا مجمع ہے، اور تمام پرند چرند سب آپ کی سلطنت کے سامنے، آپ کے تخت کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام فرمان جاری کرتے ہیں، کون ہے تم میں سے جو شہر سبا کی رانی بلقیس کی تخت اٹھا کر لائے؟ یہ بلقیس کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ ایک بہت بڑی ملکہ ہے، اور ان کا دین الگ تھا، ان کا دین اسلام نہیں تھا، اور یہ توہم پرست تھے۔ اللہ اکبر، اور شہر سبا کی ملکہ تھی، شہر سبا کی رانی تھی۔ سبحان اللہ، ان کا بہت بڑا تخت تھا، 7 دروازوں میں، 7 قلعوں میں وہ
تخت کیا کہتے ہیں محصور تھا، قید تھا، آپ نے کہا بلقیس یہاں آنے والی ہے، ان کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت اٹھا کے کون لائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو ایک جن اٹھا، انہوں نے کہا حضور وہ تخت میں لے کے آؤں گا، وہ تخت جو 40 گز لمبا ہے، اللہ اکبر، ہیرے جواہرات زمرد سے جڑا ہوا ہے، بہت ہی وزندار، اور نہ جانے کتنے ہزار میل کی دوری پر ہے، اور اگر اسے چل کر جایا جائے، اسے لایا جائے، کئی مہینے لگ سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جن بولا اے سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ تخت میں لے کے آؤں گا۔ کہا کتنے دیر میں لاؤ گے؟ انہوں نے عرض کی آقا سلیمان علیہ السلام میں یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے، یعنی یہ مجمع ٹوٹنے سے پہلے، آپ کی محفل ٹوٹنے سے پہلے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا، یعنی جناتوں میں نہیں انسانوں میں ایک اللہ کے ولی کھڑا ہوئے۔ وہ کون تھے؟ وہ آصف بن برخیہ تھے۔ وہ کون تھے؟ قوم بنی اسرائیل کے ایک نوجوان تھے، سلیمان علیہ السلام کی امت تھے، اور زبور کے فالو کرنے والے تھے، زبور کی تلاوت کرنے والے تھے۔ ان کے پاس زبور کا علم تھا جو اللہ کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے یوں نقشہ کھینچا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ان میں سے ایک بولا، یعنی آصف بن برخیہ نے بولا جن کے پاس کتاب کا علم تھا، کہا شہنشاہ والا اے سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ تخت میں اٹھا کر لاؤں گا۔ کہا کب لاؤ گے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ ارے بولو بولو سبحان اللہ۔ وہ ایک اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کی طاقت کا عالم میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج بہت سے لوگ ہیں نا جو ولی کی طاقت کا انکار کرتے ہیں۔ جب انہیں کہو غوث اعظم بیک وقت 70 گھر میں کھانا کھایا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، غوث اعظم نے مردہ زندہ کر دیا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، غوث اعظم ہوا میں اڑتے تھے تو کچھ لوگوں کا پلپلوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کے ولی ہواؤں میں اڑتے تھے اور آسمانوں میں چلا کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کے ولی نے 12 برس کی ڈوبی کشتی کو نکال دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ انہیں جب یہ واقعہ، اگر اس واقعے کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ واقعہ قرآن مقدس میں آیا ہے، اس کو بیان کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ کی کتاب میں ہے۔ کوئی ہے ایسا مائے کا لال جو آصف بن برخیہ کی اس کرامت کا انکار کر دے؟ اللہ اکبر۔ کوئی ڈھونڈ کے لاؤ۔ ارے وہ بھی تو اللہ کے ولی تھے، اور کون سے ولی تھے؟ بنی اسرائیل کے ولی تھے، اور کس کی امت میں تھے؟ سلیمان علیہ السلام کی امت میں تھے۔ کون سا علم تھا ان کے پاس جن کی وجہ سے وہ سپر پاور تھے؟ تو ان کے پاس زبور کا علم تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ تخت میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، پلک جھپکنے سے پہلے میں پورے واقعے میں نہیں جاتا، صرف اتنا ہی نقطہ بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو۔ پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیہ نے اس تخت کو بارگاہ سلیمان میں، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب مجھے کھل کر کہنے دیا جائے، مجھے موقع دیا جائے، ارے جب بنی اسرائیل کے ایک اللہ کے ولی کو کتاب کا علم ہونے کی وجہ سے اتنا سپر پاور ہو سکتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے شہر سبا کی رانی بلقیس کی تخت کو اٹھا کر لا سکتا ہے، تو ارے وہ غوث اعظم جو محمد الرسول اللہ کی امت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس امت کی تعریف قرآن نے کیا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف، تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ ارے سبحان اللہ۔ میرے نبی تمام نبیوں میں افضل، میرے نبی کی کتاب تمام کتابوں میں افضل، میرے نبی کا زمانہ تمام زمانوں میں افضل، میرے نبی کا لایا ہوا قانون تمام قانون میں افضل۔ تو سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، بنی اسرائیل کے ولی
آصف بن برخیہ سے زیادہ طاقتور جناب غوث اعظم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کے پاس جب زبور کا علم تھا تو اتنے سپر پاور تھے، اور میرے غوث کے پاس تو قرآن کا علم تھا، اور قرآن تمام کتابوں میں افضل ہے، قرآن تمام کتابوں میں افضل ہے۔ اللہ اکبر! یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غوث زمان، قطب زمان، فرد الافراد کو عطا فرمایا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اللہ کے ولی ہیں جو اپنی عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، پھر اللہ کا ان پر انعام میں الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اور دیکھو، ولی سے جو کرامت کا ظہور ہوتا ہے وہ دراصل میں ولی کی کرامت نہیں ہوتی، وہ خدا کی قدرت ہوتی ہے۔ سمجھ سمجھ کی پھیر ہے، سمجھ سمجھ کے رہنا۔ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، جو میری سمجھ سے نہ سمجھے وہ نہ سمجھ ہے۔ سمجھو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ ایمان حدیث قدسی سے کہتے ہیں، یہ بھی یاد کر لو اور نوٹ کر لو اپنے قلب کی تختی کے اوپر۔ حدیث قدسی کہتے ہیں بیان کرنے والا اللہ ہو۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ بیان اللہ کرے، فرمان اللہ کا ہو، قول خدا کا ہو، اور راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کے روایت کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ، اور اس حدیث کو بیان کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ کیا حدیث قدسی غلط ہو سکتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، میں اپنے ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے ولی کی زبان بن جاتا ہوں، میں اپنے ولی کامل کا پیر بن جاتا ہوں، میں اپنے ولی کامل کا زبان بن جاتا ہوں، اور جب ان کی زبان پر میں بولتا ہوں، یعنی اللہ کی تجلیاں، اللہ کے انوار ان کے قلب پہ نازل ہوتے ہیں۔ کن کے؟ اللہ کے ولیوں کے قلب پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر ان کا قلب روشن ہو جاتا ہے، پھر ان کی زبان پر جو کلمات آتی ہے ان کی خود کی نہیں ہوتی ہے، وہ خدا کی بولی ہوتی ہے۔ دراصل میں ہمیں لگتا یہ ہے بول غوث اعظم رہے ہیں، لیکن بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ ارے قرآن نے نہیں کہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى؟ اے جناب محمد الرسول اللہ، تم نے جو کفار مکہ کے اوپر ایک مشت خاک کنکری پھینکا تھا، تم نے نہیں پھینکا تھا، اللہ کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ وہ کنکری تو اللہ نے پھینکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ یوں آیا ہے إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا۔ وہ فتح تم نے حاصل نہیں کیا، وہ فتح ہم نے تمہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آؤ نبی کی سیر کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے نبی کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، پھر سدرا تک، پھر رف رف کے ذریعے عرش معلی تک۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی نے سیر کیا۔ اب جو نبی کی سیر کو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے نبی نے سیر نہیں کیا، ہم نے سیر کروایا۔ میرے نبی نے سیر نہیں کیا، معراج میرے نبی خود نہیں چلے گئے، ہم لے گئے۔ آیت پہ غور کرو، سبحان الذی اسرا، لے گیا وہ سے مراد خدا ہے، لے گیا وہ اپنے نبی کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ اور علم کی بات کرتے ہو تو آؤ، اگر تم نبی کے غیب کا علم کا انکار کرتے ہو تو تم نبی کا انکار نہیں کر رہے ہو، خدا کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے جناب محمد الرسول اللہ، آپ کو جو کچھ علم ہوا آپ نے خود نہیں سیکھا، آپ کو تو علم ہم نے سکھایا۔ سبحان اللہ۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں ان سے جب کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، دراصل میں اس ولی کی کرامت ہوتی ہے اور خدا کی قدرت کا ظہور اس ولی سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی سمجھ لیا ہوگا۔ آئیے اب غوث اعظم کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہے نا، حضور غوث اعظم
70 گھر میں افطار کیے، 12 سنے ہو، میں اس طریقے سے نہیں بتاؤں گا، میں جو بتا رہا ہوں کچھ الگ طریقے سے بتا رہا ہوں۔ ہوا ہے تو یوں ہی نہیں ہو گیا ہے۔ کیا ولی اولیاء کاملین لوگوں کو کرامت دکھانے کے لیے ظاہر کرتے تھے؟ نہیں، جب کوئی وجہ ہوتی تھی تب ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ جب کسی کی عقل کی پٹی بن جاتی تھی، عقل کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، ان کے عقل کے دریچے کو کھولنے کے لیے اللہ کے ولی ہمیشہ کرامتوں کا ظہور کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے قصداً کسی معجزہ کا اظہار نہیں کیا ہے۔ جب کوئی ایسا حالات پیدا ہوا، حبیب یمنی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہو، آپ بتا دو، اشارہ کر کے بتا دو، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دو۔ آقا نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابو جہل آیا، کہہ رہا مٹھی میں کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا اچھا، نبی کو ان کی عقل کو کھولنا مقصد تھا، تو میرے آقا کہتے ہیں میں بولوں یا وہ مٹھی میں جو ہے وہ بولے؟ اللہ اکبر۔ پھر ابو جہل کی بند مٹھی میں کیا کہتے کنکری نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، حالات کا جب ایسا تقاضا ہوا تب انہوں نے کیا کہتے ہیں کرامتوں کا، کیا معجزے کا اظہار ہوا ان سے۔ تو یہ جو 70 گھر میں دعوت والا جو آپ کی کرامت ہے سرکار غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر کی، مسئلہ در اصل ایسا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو آقا علیہ السلام کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے تھے۔ کس کے بارے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا اونچا مقام کیسے عطا فرما دیا؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے کہ بیک وقت اتنے کم وقت میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، اور آقا گئے اور وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو سرکار غوث اعظم نے سمجھانے کے لیے ان کو اس کرامت کا اظہار کیا۔ لوگوں نے دعوت کی، کہا قبول ہے، تمہاری بھی قبول ہے، تمہاری بھی قبول ہے، سب کی قبول ہے۔ سب کی دعوتوں کو آپ نے قبول کیا، اور شام میں جب افطار کا وقت ہوا آپ نے افطار کیا، اور لوگ صبح اپنے اپنے گھروں میں چرچا کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس چرچا کر رہے ہیں آج غوث اعظم میرے گھر آئے تھے، میرے گھر آئے تھے، میرے گھر آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب اس طریقے کا تذکرہ ہونے لگا تو لوگ آپس میں لڑنے لگے، ارے تم یہ کیا بولتے ہو؟ غوث اعظم میرے گھر آئے تھے، انہوں نے کہا میرے گھر آئے تھے، کہا چلو انہی سے فیصلہ کر لیتے ہیں وہ کن کے گھر گئے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مریدین اور خلفاء کی جماعت جب ان کے پاس پہنچتی ہے تو سرکار غوث جیلاں پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے۔ ایک روایت میں پیپل بھی آیا ہے اور کچھ روایت میں صرف پیڑ آیا ہے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور وہ گھنا درخت تھا، شاخ والا درخت تھا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پوچھا حضور آپ میرے گھر آئے تھے نا؟ کہاں؟ انہوں نے کہا حضور آپ تو میرے گھر آئے تھے، کہاں تمہارے بھی گھر گیا تھا۔ سب کو ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، سب پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے فرمایا تم نے اپنے پیر کی شان کو بھی نہیں سمجھا ہے، تم نے اپنے نبی کی شان کو نہیں سمجھا ہے۔ ذرا درخت کے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھ۔ جب انہوں نے درختوں پہ نظر ڈالا ہے تو پتے پتے پہ غوث اعظم نظر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تھے ہمارے غوث اعظم۔ بات جب سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کرامتوں کا اظہار فرماتے تھے اور کرامتوں کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب کرتے تھے تو بڑا سے بڑا مجمع ہوا کرتا تھا۔ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ کتنا؟ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آئے دن 100-200 لوگوں کی میتیں اس میدان سے، اس مجمع سے اٹھا کرتا تھا۔ یعنی لوگ اتنے خوف زدہ ہو جاتے تھے، آخرت کی ایسی لو لگ جاتی تھی، ان کے دل میں ایسا خوف خدا پیدا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جان کو اپنے رب کے حوالے کر دیا کرتے تھے، خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ ہزاروں یہودی روز آپ کے دست حق پر کیا کہتے ہیں مشرب اسلام ہوتا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں عیسائی
آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا تھا اور مسلمان ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے بیان کا اثر تھا۔ بے شمار کفار و مشرکین آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے اور داخل اسلام ہوئے۔ غوث اعظم جب خطاب کرتے تھے اللہ اکبر، مجمع میں سناٹا ہوتا تھا، سانس کی بھی آواز نہیں آتی تھی، اتنا ادب کا مقام ہوتا تھا۔ غوث اعظم جب خطاب کرتے تھے آسمان سے کوئی پرندہ بھی گزر نہیں کرتا تھا۔ ایک روز ایک پرندہ کوا کائیں کائیں کرتا ہوا آپ کے مجمع سے گزرا۔ غوث اعظم نے وہ جلال بھرا نظر جب اوپر ڈالا ہے، وہ کوا، وہ چیل کیا کہتے ہیں، فڑ فڑا کر زمین پہ گرا اور اپنی جان، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ پھر غوث اعظم نے مجمع کو ختم کیا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد، مجلس مکمل ہونے کے بعد میرے سرکار غوث پاک نے اس پرندے کو ہاتھ لگا دیا ہے۔ پرندہ پھر سے زندہ ہو کر کائیں کائیں کرتا ہوا آسمان میں پرواز کرنے لگتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ سبحان اللہ، وہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ جب خطاب کرتے تھے مجمع میں سناٹا ہوتا تھا، خاموشی طاری ہوتی تھی اور آپ بہت ہی سکون سے، اطمینان سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، کوئی مائک نہیں ہوتا تھا، کوئی مائکروفون نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں اس کا وجود میں نہیں تھا۔ غوث اعظم کے مجمع میں جتنا آگے والا سنتا تھا اتنی ہی آواز پیچھے والے بھی سنتا تھا۔ یہ غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، ارے آج 20,000 کا مجمع، 50,000 کا مجمع اگر کسی جگہ آ جائے، عیدگاہ میں آ جائے بغیر مائک کے ذریعے، ارے یہاں پر میں نماز پڑھاؤں تو لوگ کہیں گے مولانا کی آواز بڑی، میرے بارے میں تو شاید کوئی نہیں کہیں گے، میں بہت ہی زور سے قرات کرتا ہوں، اور وہاں 70,000 کا مجمع ہے۔ غوث اعظم کی بات سب سنتے تھے۔ سبحان اللہ، کوئی مائک نہیں ہوتا تھا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا۔ غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے نبی کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف، اور کم وقت میں کم ٹائم کے اندر۔ اللہ اکبر، اور میرے غوث اعظم یہ بھی فرما رہے تھے بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی بہتا رہا، نبی آخر الزماں گئے اور واپس بھی آ گئے، خدا سے ملاقات بھی کیا، عرش کا سیر بھی کیا، جنت و دوزخ کا سیر بھی کیا، اللہ نے ساری کائنات کا مشاہدہ بھی کرایا، اور تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں واپس آئے تو بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی بہتا رہا۔ اسی طریقے سے خطاب کر رہے ہیں، مجمع میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، غوث اعظم یعنی نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ اتنے کم وقت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ارے یہاں سے کیا کہتے ہیں فلسطین کتنا دور ہے، مکے سے فلسطین بیت المقدس کتنا دور ہے، 2 دن کا سمے لگ جاتا ہے۔ پھر وہاں سے پہلے آسمان 500 سال کا راستہ ہے، تیز ترار گھوڑے سے، پھر 7 آسمان کی سیر کیا، 7 آسمان کا سیر کیا، سدرہ تک گئے، اور وہاں سے آگے عرش تک گئے، عرش کے بھی آگے لامکاں تک گئے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مولوی لوگ بکواس کرتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم خطاب کرتے ہیں، مجمع میں بیٹھ کر وہ آدمی بدگمانیاں کرتا ہے، اس بات کا انکار کرتا ہے، انہیں یقین نہیں آتا، یہ بات غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اتنے کم وقت میں بھلا اتنا بڑا معجزے کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے وہ غوث اعظم تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، مجھے طہارت لگی ہے، مولانا بیان لمبا کرتے جا رہے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، مولانا خطاب کو لمبا کرتے جا رہے ہیں، مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے، مولانا واقعہ پہ واقعہ بڑھاتے جا رہے ہیں، میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں، میں تمہارے دل کی بات کو نہیں جان سکتا۔ ارے وہ تو غوث اعظم تھے، یتصرف علی القلوب،
وہ لوگوں کے دلوں پر تصرف رکھتے تھے. وہ یطیر فی الفضاء، وہ آسمانوں میں اڑا کرتے تھے. وہ یسیر علی الماء، وہ پانیوں پہ چلا کرتے تھے. ارے اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا ہے. غوث اعظم خطاب بھی کرتے تھے. مجمع میں کون کیا سوچ رہا ہے ان کو جان بھی لیا کرتے تھے. لوگوں کے دل کے احوال کو جان لیا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم سمجھ گئے یہ فلاں فلاں انسان میرے نبی کے معراج کا انکار کر رہا ہے، دل میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. وہ مولوی اچانک، وہ آدمی وہاں سے اچانک اٹھا، کہا مجھے ایسا بیان نہیں سننا. غوث اعظم خطاب پہ خطاب کیے جا رہے ہیں، بیان جاری ہے، بیان رکا نہیں. وہ مجمع سے اٹھا، گھر گیا، بیوی سے کہا کچھ پکاؤ. کہا پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جا کے دریا سے مچھلی پکڑ کے لاؤ. وہ دریا گیا اور وہاں سے ماہی گیر کے ذریعے مچھلی خریدا. ایک سندر سی مچھلی لایا اور اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیا. کہا تو اسے بنا، اسے تیار کر، اسے فرائی کر، اس کی صاف صفائی کر، مچھلی کو تیار کر، اور میں دریا سے اسنان کر کے آتا ہوں، میں دریا سے غسل کر کے آتا ہوں. بیوی ادھر مچھلی بنا رہی ہے اور میاں جا رہے ہیں دریا میں غسل کرنے کے لیے. یہ وہی نوجوان ہے جو غوث اعظم کے مجمع سے اٹھ کر گیا ہے، نبی کے معراج کا انکار کر رہا ہے. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھلا اتنے سے کم وقت میں اتنا بڑا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ جب دریا میں گیا، کپڑے کو اتار کر ساحل پر رکھا اور دریا میں غوطہ لگایا. وہ ڈوب گیا. ڈبکیاں لگاتے لگاتے، غوطہ کرتے کرتے سمندر کے اس کنارے پہ نکلا، دریا کے اس کنارے جا کے نکلا. وہاں ایک سونار نے اسے دیکھ لیا، اسے پکڑ لیا، اور جب اس طرف سے کودا تھا تو وہ مرد تھا، وہ آدمی تھا. اور جب دریا کے اس پار جب وہ نکلا ہے، وہ عورت ہے، برہنہ ہے، حسین و جمیل ہے، مہپارہ ہے. اور بتاؤ ایسے عالم میں کچھ روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ جو آیا تھا دریا کے کنارے وہ کوئی شہزادہ تھا. کچھ لوگ کچھ مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ سونار تھا. اسے گرفتار کر لیا، اپنا تولیہ دیا، اس کی عصمت کو ڈھکا، اس کی عزت کو چھپایا، اپنے گھر لے گیا، اس لڑکی سے نکاح کر لیا. وہی مرد ہے، اب کیا بن گیا؟ عورت بن گیا. اور اسے ہوش بھی ہے، کچھ بول نہیں رہا ہے، شرم آ رہی ہے. میں تو اندر سے مرد تھا، اب تو میں عورت ہو گیا، میرے وجود عورتوں جیسا ہو گیا. اللہ اکبر. اس شہزادے نے جب اسے اٹھا کے لے گیا تو اس کے گھر میں اس سے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد 13 اولاد اس انسان سے ہوا. کتنے اولاد ہوئے؟ 13 اولاد پیدا کرنے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ کم سے کم 25-30 سال تو لگ ہی جائے گا. اگر 2 سال کا بھی گیپ رہا تو 2 داہی 20 سال تو یوں ہی 10 سال کے ہو گئے. پھر 3 سال کے، 2 2 4 2 6 26 سال تو ایسے بھی ہو گئے. 13 اولاد پیدا کرنے میں اگر 2 سال کا ڈسٹنس رکھے ایک اولاد کی دوسرے اولاد پیدا کرنے کے لیے، غالباً 25 سے 30 سال کا عرصہ انہوں نے اس شہزادے کے گھر میں گزارا. پھر اچانک ایک روز خیال آتا ہے، دریا کی یاد ستاتی ہے اور وہ سمندر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، دریا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ دریا میں ڈبکیاں لگاتی ہے اور پھر وہ ڈوب جاتی ہے، اور دریا کے پانی نے دھکیل کر اسے ساحل کے اس طرف جا کے پٹک دیا. جب اس طرف وہ باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ میں مرد ہوں. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ کیا بن گیا؟ مرد بن گیا. وہ پریشان ہو گیا. پہلے میں انسان تھا، انسان سے میں عورت بنا، پھر میں نے ایک شہزادے سے نکاح کیا، میرے 13 بچے پیدا ہوئے، 25 سے 30 سال کا عرصہ گزر گیا اور مجھے پتا بھی نہ چلا. اب میں دریا کے اس پار آیا ہوں تو پھر سے میں مرد بن گیا ہوں. پہلے مرد سے عورت بنا، نکاح کیا، 13 بچے پیدا ہوئے، پھر جب اس پار آیا تو اب کیا ہو گیا؟ عورت سے مرد بن گیا. اب میں وہی جوانی کا عالم ہے، وہی شباب کا عالم ہے. کپڑے کو پہنتے ہیں، ان کا کپڑا جو ساحل کے کنارے رکھا تھا وہ بھی موجود تھا، جلدی سے ڈالا، بھاگتا ہوا گھر پہ جاتا ہے. دل میں پریشان ہے، میں گھر والے کو کیسے بتاؤں کہ میں مرد سے عورت بن گیا تھا، میری شادی ہوئی، میرا نکاح ہوا، میرے 13 اولاد پیدا ہوئے، بھلا یہ میں کیسے بتاؤں گا؟ یہ تو شرمناک بات ہے. وہ دل میں چپ چاپ ہے اور تخیلات کی دنیا میں گم ہے. وہ بھاگتا ہوا گھر جاتا ہے، بیوی چوکھٹ پہ
نظر آتی ہے، حیرت سے پوچھتا ہے تو کیا کر رہی ہے؟ بیوی نے کہا ہے نادان، ابھی تو مچھلی لا کے دیا تھا، اسے گھس رہی ہوں، اسے بنا رہی ہوں، اسے فرائی کر رہی ہوں، ابھی تو دے کے گیا تھا، ابھی پکا بھی نہیں اور غسل کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر، وہ پریشان ہو گیا، یہ معمہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ بات کیا ہے؟ ارے اسے سمجھ میں آیا، اللہ اکبر، میں نے غوث اعظم کے بارے میں بدگمانی کیا، غوث اعظم کے بارے میں بدگمانی کیا۔ یہ مولوی لوگ بکواس بولتے ہیں، انہوں نے یہ کہا اتنے کم وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، اتنے کم وقت میں اللہ نے اپنے حبیب کو ساتوں آسمان کی سیر کرا دیا اور جنت و دوزخ کا سیر کرایا، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ میں نے نبی کے معراج کے بارے میں بدگمانی کیا تھا، ارے یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے، یہ عبد القادر جیلانی کی کرامت ہے، وہ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں۔ بھاگتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے، غوث اعظم وہی آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے نبی کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور وہاں سے بھی آگے سدرہ تک، اور سدرہ سے آگے عرش و کرسی اور لا مکان تک۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ مجمع میں بیٹھے بیٹھے غوث اعظم کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے اور غوث اعظم وہیں سے بیٹھ کر فرماتے ہیں اوے نادان، تجھے اب میرے نبی کا معراج سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ بولو یار، تجھے میرے نبی کا معراج سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بھاگتا ہوا مجمع سے اٹھتا ہے اور سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گرتا ہے۔ پھر آپ کا ایسا مرید ہوتا ہے، ایسا مرید ہوتا ہے، زندگی بھر کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کی ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ ایک تیہ مکان ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ کیا بولا میں نے؟ تیہ مکان اور تیہ زمان۔ تیہ مکان کسے کہتے ہیں اور تیہ زمان کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کو سمجھو۔ تیہ مکان کہتے ہیں چند قدموں میں، چند وقتوں میں، چند لمحوں میں، چند سیکنڈ میں اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑی سفر کو اسے چھوٹا کر دیتا ہے، قدموں میں سمیٹ دیتا ہے، اسے تیہ مکان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو آپ، اور چھوٹے سے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے، جیسا کہ تھوڑے سے لہجے کو سرکار غوث اعظم نے اس انسان کو سمجھانے کے لیے کتنا سال کا عرصہ گزار دیا ہے نا، اسی کو تیہ زمان کہتے ہیں۔ اور چند قدموں میں، ابھی میں یہاں ہوں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ایک قدم انڈیا میں ہے، دوسرا قدم ان کا بیت المقدس ہوتا ہے، تیسرا قدم ان کا خانہ کعبہ منورہ ہوتا ہے۔ یہ اسی کو تیہ مکان اور تیہ۔ کیا آپ نے وہ اصحاب کہف کا واقعہ نہیں سنا؟ 300 سال تک وہ اصحاب کہف والے غار میں سوتے رہے، غالباً 300 سال یا 350 سال، 300 سال تک، اور جب اٹھے تو آپس میں کہہ رہے کب سوئے تھے؟ ایک نے کہا ابھی سوئے تھے، شام کو سوئے تھے، ابھی صبح ہے۔ ایک نے کہا ارے ابھی تو سوئے تھے، ابھی آنکھ کھل گئی۔ یعنی 300 سال کا عرصہ گزر گیا اور انہیں کیا چلا پتہ بھی نہیں چلا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان پر نیند کو اتنا طاری کر دیا، ایسی نیند طاری کر دی، ان کا گدھا گل سڑ کر خراب ہو گیا۔ 100 سال تک سوتے رہے عزیر علیہ السلام، اور جب اٹھے تو ان سے پوچھا آپ کب سوئے تھے؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا تھا، ابھی اٹھا ہوں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وہ کتنے سال سوئے؟ 100 سال سوئے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ولیوں کو تیہ مکان اور تیہ زمان عطا فرماتا ہے۔ آؤ میں تیہ مکان اور تیہ زمان کو ثابت کرتا ہوں اس واقعہ سے۔ ایک عبداللہ نام کا آدمی ہے اور وہ ہمیشہ غریب ہے، مفلوق الحال ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، دل میں ہمیشہ اشتیاق رکھتا ہے کاش میرے پاس دولت ہوتا تو مدینے کی سیر کو جاتا، خانہ کعبہ کا طواف کرتا، ملتزم سے لپٹ لپٹ کر روتا، صفا مروا
مروا کی صحیح کرتا، منا اور مزدلفہ کی راتوں میں وادیوں میں راتیں گزارتا۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے فوٹو واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی آ رہے ہیں، بہت سارے دیوانے مسجد میں کعبے کے فوٹو دیکھ کر اسی کا چکر کاٹ رہے ہیں، اور ایسا لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں تاکہ مجھے لائک سے ملے اور کومنٹ سے ملے، مجھے سبسکرائب ملے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب عبداللہ یہ حقیقت میں عاشق الہی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے تابعین گزرے ہیں، نہیں تبع تابعین میں سے گزرے ہیں، انہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مفلوق الحال ہیں، غربت کا زمانہ ہے، پیسہ نہیں ہے، مدینہ دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، گنبد خضرا دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، کعبے کو دیکھنے کا زیارت ہے، دل میں اشتیاق مچلتا ہے، انگڑائیاں لیتی ہیں خیال کاش میرے پاس دولت ہوتا۔ حج بیت اللہ کا زمانہ آتا ہے، ماہ ذوالحج کا مہینہ آتا ہے، اللہ اکبر، یہ لکڑہارا تھے، لکڑی توڑا کرتے تھے، بازاروں میں بیچا کرتے تھے، اسی سے اپنی بیوی بچوں کا پرورش کرتے تھے، اور جب یہ بازار میں، جب یہ جنگلوں میں جاتے ہیں، ایک موٹا سا پیڑ ہے اور حج کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، طواف کا دن ہے، یوم الحج کا دن ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حج کا جب وقت یاد آتا ہے، دنیا کے پورے حجاج آج کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، کاش عبداللہ کے پاس مال و دولت ہوتا تو میں بھی کعبے کا طواف کرتا، میں بھی مدینے کا طواف کرتا، میں بھی گنبد خضرا کی زیارت کرتا۔ سبحان اللہ، اسی کشمکش میں ہیں، اچانک عاشق تو عاشق ہوتا ہے، ان کو ایک پیڑ نظر آیا، کلہاڑ کو بغل میں رکھ دیا اور اسی پیڑ کا طواف کرنا شروع کر دیا، کہا میں اسی کو کعبہ سمجھ لیتا ہوں اور اللہ مجھے کعبے کا طواف کا ثواب یہی پر عطا فرما دے گا۔ اس لکڑی کو دیوانگی کے عالم میں، عشق کے عالم میں، اور کیا کہتے ہیں استغراقیت کی کیفیت کے عالم میں اسی درخت کو کعبہ تصور کر لیتے ہیں اور اسی کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی اسنا کے درمیان ایک بڑھیا ہے جو جھکی ہوئی ہے، عجوزہ ہے، کمزور ہے، کبڑی ہے، جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، آنکھ سے دکھتا بھی نہیں ہے، ٹٹول کے چل رہی ہے، آتی ہے اور کہتی ہے اے عبداللہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بھلا لکڑی بھی درخت بھی کعبہ ہو سکتا ہے، چل میں تجھے، اوئے توجہ چاہوں گا سب کی، چل میں تجھے کعبے کی سیر کرا دیتی ہوں، کعبے کا طواف کرا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بصرہ کی جگہ ہے اور وہاں سے لاکھوں ہزاروں میل خانے کعبہ ہے، مکہ المکرمہ ہے، بھلا اتنا بڑا سفر کیسے طے ہوگا؟ اور وہ طے کرانے والی بڈھی ہے، عجوزہ ہے، بزرگ خاتون ہے، چہرے پہ جھریاں ہیں، ہزاروں کیا کہتے ہیں چہرے پہ لکیر بنے ہوئے ہیں۔ وہ خاتون کی طاقت کا عالم دیکھو، ان کی تصرف کا عالم دیکھو، وہ کہتی ہے عبداللہ یہ کعبہ نہیں ہے، چل میں تجھے کعبے کا سیر کرا دیتی ہوں، میں تمہیں کعبہ پہنچا دیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں تجھے خود تو نظر نہیں آتا، عصا کے سہارے چل رہی ہے، خود نظر نہیں آتا، بھلا دیوانی ہو گئی ہے کیا؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ بڈھی تجھے تو نظر بھی نہیں آتا، ہزاروں لاکھوں میل دور خانے کعبہ ہے، بھلا تو مجھے وہاں کیسے پہنچا دے گی؟ خود تو محتاج ہے، مجھے کعبے کا کیا کہتے ہیں لالچ دلا رہی ہے، بھلا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا تو پریشان مت ہو عبداللہ، تجھے میری بزرگی پہ ترس آتی ہے، تجھے میرے چہرے کے جھریوں پہ ترس آتی ہے، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں نے فجر کی آذان دمشق کی مسجد میں سنی تھی، بولو بولو، فجر کی آذان دمشق کی مسجد میں سنی تھی اور وضو میں نے دریائے نیل کے کنارے کیا، اور فجر کی 2 رکعت نماز، فجر کی فرض کی 2 رکعت سنت میں نے دریائے جیحون کے کنارے ادا کیا، اور فجر کی 2 رکعت فرض میں نے خانے کعبہ میں ادا کیا۔ اسی کو کہتے ہیں طیّ مکان اور طیّ زمان۔ سمجھو اس بڈھی کا پہنچ کا عالم دیکھو،
اس خاتون معمر خاتون کی پہنچ کا عالم دیکھو. وہ کہتی ہے تجھے ترس آتا ہے، میں نے کیا کہتے ہیں آج کی فجر کی آذان دمشق میں سنی اور میں نے وضو دریائے نیل میں کی ادا کیا. کہاں دمشق ہے، کہاں مصر کا دریائے نیل ہے، لاکھوں کوسوں دور ہے، ڈسٹنس ہے. اور کہتے ہیں 2 رکعت سنت میں نے دریائے جیہون کے کنارے ادا کی اور فجر کی 2 رکعت کی فرض میں نے خانے کعبہ میں ادا کی. پھر عبداللہ جناب عبداللہ کو دہشت معلوم ہوتی ہے. کہا پہلے تو اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڈھی اس مرد کے آنکھ پر پٹی باندھ دیتی ہے. کہتی ہے میرے عصا کو پکڑ لے اور میرے پیچھے پیچھے چل. کبھی پانی میں آئے گا، کبھی ہوا میں پرواز کرے گا، آواز نہ نکالنا، میرے دامن سے وابستہ رہنا، چلتے رہنا چلتے رہنا. ارے یہی ہے طی مکان، یہی ہے طی زمان. اللہ اکبر. بڈھی نے پلک جھپکنے میں چند لمحے کے اندر میں کیا کہتے چند ساعتیں گزری تھی، اللہ اکبر اسے جدہ پہنچا دیا. اس عجوزہ نے، اس خاتون نے اس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں پہنچا دیا؟ جدہ پہنچا دیا. کہا دیکھ اب تو یہاں سے جا، خانہ کعبہ کی طواف کر، حجر اسود کو چوم، کعبے کا دیدار کر، مدینے کا دیدار کر، پوری مناسک حج ادا کر لے. میں یہیں تیرا انتظار کروں گی. اور میرا ایک شرط ہے، واپسی میں میرا ایک شرط ہے، میرا ایک بیٹا ہے اس جنگل و بیابان میں، ان پر نزا کی کیفیت طاری ہے. میں نے تجھے حج اس لیے کرایا ہے کہ تو چل میرے ساتھ، ان کے لیے تجہیز و تکفین کا اہتمام کر، ان کی نماز جنازہ پڑھ دے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کا حج ادا کیا. مناسک حج ادا مکمل کرنے کے بعد، مناسک حج مکمل کرنے کے بعد، مدینے کی حاضری کے بعد میں واپس جدہ آیا. اس خاتون نے مجھے واپس جدہ کی جنگلوں میں لے گئی، پہاڑیوں میں لے گئی. پہاڑ کے ایک سوراخ میں، ایک سرنگ میں، ایک غار میں ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا. سرہانے میں پتھر تھا، نزا کی کیفیت تھی اور اس کی آخری تمنا تھی اے میرے رب میری روح جب تن سے جدا ہو تو میرا سر میری ماں کے گود میں ہو اور روح میرے تن سے جدا ہو جائے. اللہ اکبر. بدن میں کانٹے آ جا رہے ہیں. ماں کی عزت کرو، جن کے پاس ماں ہے ماں کا احترام کرو. ایک اتنا بڑا اللہ کی ولی کی تمنا دیکھو. اللہ اکبر. کہتے ہیں اے اللہ میری روح میرے تن سے جب جدا ہو تو میرا سر میری ماں کے گود میں ہو اور روح تن سے جدا ہو جائے. اللہ اکبر. وہ یہ دعا کر رہا ہے، ماں وہاں پہنچ جاتی ہے، جھٹ سے پتھر کو ہٹاتی ہے، لختے جگر کے سر کو اپنے گود میں لے لیتی ہے، بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہے، شفقت کا ہاتھ پھیرتی ہے، کہتی ہے بیٹا میں نے منت مانی تھی، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا جس دن میں بیٹے کو جنم دوں گی اسی دن سے تیری راہ میں قربان کر دوں گی. اے بیٹا میں نے اپنی محبتوں سے شفقتوں سے دور کیا لیکن اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تجھ پر انعام و اکرام کی بارشوں کا نزول کیا ہے، اللہ نے تجھے بہت بڑا ولایت کا مقام عطا کیا ہے. بیٹا دم توڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. جناب عبداللہ بڈھی نے، اس خاتون نے جن کو حج کرایا تھا، اس جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس احسان کے بدلے میں کہتے ہیں قبر کھود، میرے بیٹے کو کفن پہنا، اسے تجہیز و تکفین کر اور میرے بیٹے کی جنازہ پڑھ. اللہ اکبر. جناب عبداللہ کہتے ہیں اس جنگل کے اندر میں شیر، درندے، جانور، پرندے سب کیا کہتے ہیں وہاں پر حاضر تھے اور سب کے آنکھوں میں، پرندوں کے آنکھوں میں، جانوروں کے آنکھوں میں بھی آنسو روا تھا. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اسے کہتے ہیں طی مکان، اسے کہتے ہیں طی زمان. پلکوں میں، چند قدموں میں جب وہ پرواز کرتے ہیں تو مدینہ پہنچ جاتے ہیں. ارے جب غوث اعظم کا تصرف کا یہ عالم، جب عاصم بن برخیہ جو اللہ کے ولی ہیں، قال الذی عنده علم من الکتاب، ان کے پاس زبور کا علم تھا تو اتنے سپر پاور تھے، پلک جھپکنے سے پہلے سحر سبا کی رانی بلقیس کی تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لا کے حاضر کر دیا. ارے غوث اعظم
سبحان اللہ، یہ تو وہ امتی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تعمرون بالمعروف، تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہارے نبی کے امت بھی اعلیٰ اور تمہارے نبی بھی اعلیٰ، اور تمہارے نبی پہ جو کتاب آئی وہ کتاب بھی اعلیٰ، تمہارے نبی کی امت بھی اعلیٰ۔ تو بتاؤ بنی اسرائیل کے عاصم بن برقیہ سے اعلیٰ میرے غوث اعظم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرے غریب نواز ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اللہ والوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتاؤں، ایک دیہاتی سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں ہمیشہ تمنا رکھتا تھا کہ میں جاؤں گا غوث اعظم سے مرید ہوں گا۔ غوث اعظم دنیا سے چل بسے تو وہ آپ کے قبر مبارک پہ آ کے روتا ہے، حضور آپ دنیا سے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں تو آپ سے مرید ہونے کی تمنا رکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قبر شک ہوا، وہاں سے ہاتھ نکلا، انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، غوث اعظم نے روضے کے اندر سے ہی ان کو مرید فرما لیا۔ اسی کو کہتے کرامت، اور کرامت سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو عقل سے باہر ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے نبی کا معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ طی مکان، یہ طی زمان ہم جیسوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کے اسرار ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص ولیوں کو اور محبوبین کو عطا فرماتا ہے۔ تو بہرکیف بہت ساری لمبی طویل گفتگو ہو گئی، انشاءاللہ کچھ اعلانات ہیں۔ وما